هو والفرقان الآباء والقرآن ولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم، یہ وہی روم ہے جو آج ہم روم اور اٹلی سنتے ہیں نا، رومی سلطنت، رومن امپائرز۔ الف لام میم۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ بضع سنین کہا جاتا ہے تقریباً 3 سے 7، 7 سے 9، شروع کے ابتدائی چند سالوں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی پیشن گوئی تھی۔ معاملہ یہ تھا کہ اس ٹائم رومی سلطنت جو ہے وہ عنقریب وہ جو ہے نا اپنی زمین میں مغلوب ہو گئے تھے، یہاں کرسچینٹی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ پیشن گوئی دے دی تھی کہ کچھ سال گزریں گے نہیں کہ رومی دوبارہ سے غالب آ جائیں گے، اور جب دوبارہ رومی غالب آئے تھے، یہ ان کی فتح کا دن تھا روم میں، اور مدینے میں جنگ بدر فتح کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ تقریباً ایک ہی دن کی بڑی کامیابیاں ہیں۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن ہوگا جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ کیا اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا؟ مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ جنگ ہو رہی تھی روم اور ایران کے درمیان۔ اس ٹائم روم میں کرسچین اہل کتاب موجود تھے اور ایران میں مجوسی موجود تھے۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روم کو عنقریب بڑا زبردست غلبہ دیا اور 2 خوشیاں مسلمانوں کو ملی۔ بہرحال اہل کتاب کامیاب ہوئے، یہ بھی خوشی تھی، اور مدینے میں کون کامیاب ہوئے؟ اہل قرآن کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے اللہ ہی کے اختیار میں، چاہے ابھی کامیاب کریں یا بعد میں، اور وہ دن ہوگا جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے، یعنی تم جنگ بدر کی بھی فتح منا رہے ہوں گے، اور چند سال گزریں گے عین اسی دن رومی بھی دوبارہ سے غالب آ جائیں گے۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ پر غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق، یعنی ایک مقصد کے ساتھ اور ایک مدت مقرر ہی کے لیے پیدا ہوا۔ دنیا میں ہر چیز ایک مقصد کے لیے ہے اور ایک ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا۔ اہل مکہ سے اللہ خطاب کرے کہ تم کیا اپنے آپ کو چیز سمجھتے ہو؟ اہل عرب، تم سے پہلے والی قوموں نے بہت بستیاں آباد کی تھی، ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت ہی برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب وہ ساعت برپا ہوگی، یعنی قیامت کے دن، اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ ساعت برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداؤں فرحاں رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے، وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ بس تسبیح کرو اللہ کی جبکہ تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ قرآن میں بھی صبح شام کی تسبیحات، اذکار کا ذکر ہے، اور احادیث میں تو بہت ہی زیادہ۔ صبح پڑھیں تاکہ شام تک اللہ کی حفاظت میں رہے، اور شام میں پڑھیں تاکہ صبح تک اللہ کی طرف سے ایک شیلڈ ہو ہمارے لیے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آ جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ ہمارے ہاں بہت مزاج ہے کہ کیا فلاں وقت میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، فلاں وقت میں سجدہ نہیں کر سکتے، زوال کے وقت قرآن کی آیات مت پڑھو، دوپہر میں بھی زوال ہوتا ہے ان کے لیے، راتوں میں بھی زوال ہوتا ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت ایسی نہیں ہے۔ زوال کا وقت آتا ہے وہ جو دوپہر کا وقت آتا ہے، اور اس ٹائم قرآن پڑھنے سے نہیں روکا گیا۔ کس سے روکا گیا؟ سجدہ کرنے سے روکا گیا۔ اور کیوں روکا گیا سجدہ سے؟
جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں ان کا یہ گمان ہے سورج اس وقت اونچائی پر سے اب اس کی زوال شروع ہوتا ہے تو وہ پیک پر سورج کو سجدہ کرتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ اے مسلمانوں تم سجدہ کرو اور کیا لوگ سمجھے کسی بھی طور پہ ان کی مشابہت نہ ہو. رات کے جی ایک ٹائم ہے, ہم نے اپنی مرضی کا زوال کا وقت رکھا ہے, کبھی 12, کبھی 12:02, کبھی 12:10, کبھی 12:05, یہ ہے. پھر جی تو زوال وہی والا معاملہ ہے کہ اب دوبارہ وہ جو جن کی عبادتیں سورج کی سرکولیشن کے ساتھ تھی نا ان سے ہماری اب گو کہ ہم کریں گے بھی تو ہماری ان سے شباہت ہے نہیں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں سورج پرستش نہیں. پھر بھی آپ احتیاط کریں ان وقتوں میں. قرآن پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی وقت کی ممانعت نہیں کی. بس کب؟ جب بہت نیند غالب ہو تب آپ جو ہے نا اللہ کی یاد نہ کریں, ایسا ذکر نہ کریں. نماز بھی منع ہے شدید بھوک کی اور شدید نیند کی حالت میں کہ غالب آ جائے آپ پہ نیند اور آپ کو پتہ ہی نہ لگے آپ کے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ بہت سے گھروں میں رات کے وقت بھی زوال کر لیا جاتا ہے. اس وقت مت نکلو, یہ زوال کا وقت ہے. قطعی من گھڑت باتیں. بھائی 12 بجے تو ویسے ہی نہیں نکلو, کس نے تمہیں کہا رات کے 12 بجے باہر گھومنے کا؟ اسلام میں تو آپ کو عشاء کے بعد گھروں میں سمٹنے کا حکم ہے, عین مغرب کے بعد سمٹنے. ویسے رات 12 بجے بازاروں میں دکھ جائیں گی, 1 بجے دکھ جائیں گی, 11 بجے دکھ جائیں گی, پالر میں دکھ جائیں گی, لیکن کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, لاؤ اپنی دلیل کے رسول اللہ کہتے تھے 12 بجے نو. کس کا زوال ہو رہا ہے بھائی اس وقت؟ کہیں گے آسٹریلیا میں جو سورج ہے اس کا زوال ہو رہا ہے. یہ تو ہماری علم کی انتہا ہے, کم علمی کی انتہا. جبکہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے وہ زندوں کو مردوں سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ میں سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. اس طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے. جیسے زمین پانی سے تازہ ہو جاتی ہے ایسے ہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مردوں کی ٹیل بونز پڑی ہوئی ہوں گی, بارش کا پانی برسے گا اور دوبارہ ہم اپنی اپنی قبور سے ایسے اگ کے باہر کھڑے ہو جائیں گے دوبارہ پہلی ہی شکل صورت پر. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے بیویاں بنائی. اچھا, اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر یکایک تم بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو. اچھا, یہاں سے نا سورہ روم کی چند ایسی آیات شروع ہو رہی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کی بات کر رہے ہیں. اے انسان تیرا مٹی سے پیدا ہونا بھی اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے. پھر اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں میں سے تمہاری بیویاں بنائی. ہم پڑھ چکے تھے کہ اگر انسان کی شادی کسی دوسری مخلوقات سے ہوتی تو کیا معاملہ ہوتا. اور کیوں بنائی ہیں یہ بیویاں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اپنی بیویوں کے پاس جا کے کیا حاصل کر سکو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً, اور تم دونوں میاں بیوی کے درمیان اللہ نے ودودیت ڈالی ہے. ودودیت کسے کہتے ہیں؟ محبت, الفت کی اعلیٰ شکل. یہاں میاں بیوی ایک دوسرے سے بیزار ہیں, ایک دوسرے پہ جادو ٹونے کروا رہے ہیں, ایک دوسرے کو پھنسا رہے ہیں, ایک دوسرے کی بے عزتی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں کیا بھرا ہے؟ ودودیت, الفت. اور کیا ڈالی ہے؟ رحمت, اور رحمت, عیب چھپانا, رحیم رہنا. جیسا رب تمہارے عیبوں کو چھپاتا ہے ایسا مرد تمہارا لباس بن کے تمہارے عیبوں کو چھپاتا ہے. یہ کیا میاں بیوی کا رشتہ ہے کہ کوئی ایک دوسرے سے الفت اور محبت نہیں ہے, بٹ ٹکے چلے جا رہے ہیں ذلیل کرنے کے لیے. ان لوگوں, اس میں بہت سی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. میاں بیوی کا رشتہ جو ہے نا یہ ایسا برج ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے الفت اور رحمت سے گوندا ہے. اگر کسی رشتے میں یہ دونوں چیزیں نہیں تو سمجھے پھر وہ میاں بیوی نہیں ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگوں کا اختلاف ہے. آپ سوچیں کتنے رنگ کے لوگ ہیں دنیا میں اور کتنی مختلف زبانیں ہیں. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے. اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے, خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی, اور آسمان سے پانی برساتا ہے, پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ سائنس صرف انہی کو فائدہ دے گا جن کی آنکھیں روشن ہیں. اور کہاں کی آنکھیں؟ دل کی آنکھیں. کل ہم نے آیت پڑھی تھی نا, بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر دل اندھے ہوتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہے. پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا, بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے. آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں.
اس کے اطاعت گزار ہیں، اس کے غلام ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرما بردار ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا۔ یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں اس کی صفت سب سے برتر ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال دیتا ہے، تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال اور دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں ہم سروں سے ڈرنا چاہیے۔ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم لوگ بے سوچے سمجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اب کون اس شخص کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں۔ کبھی مالک اپنے غلام کو اتنا مال نہیں دیتا کہ وہ اس کے برابر شیئرز میں آ جائے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کے پیرووں، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساکھ بدلی نہیں جا سکتی۔ انسان کی فطرت میں اللہ کی بندگی ہے، ہاں، مگر یہ جسم تیار نہیں ہے۔ یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف سے رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے، اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا اور گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بس اسی میں مگن ہے۔ فرقہ واریت والا دین اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے جو لوگ میرے دین کو فرقوں میں بانٹیں گے میں ان کو دنیا میں بھی رسوا کروں گا، اور میرا وعدہ ہے میں ان کو آخرت میں بھی رسوا کروں گا۔ اس کے بعد اسلام میں فرقہ واریت کی گنجائش کہاں سے بچی؟ مسجدوں کے باہر فرقہ واریت، لوگ بولے نا کہ میں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا ہے، اچھا فلاں شیخ کے ہاتھ پہ کیا، ہمارے مسلک کا کیا یا فلاں مسلک کا کیا؟ کوئی کہے میں مسلمان ہوں، اچھا شیعہ ہو یا سنی ہو، مسلمان کے مطلب میں یہ فرقوں کے نام کہاں سے آ گئے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان مشرکین سے جنہوں نے اپنے دین الگ بنا لیا اور گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ کوئی اپنی کوئی کتاب لے کر کنارے پہ ہو گیا، کوئی اپنا کوئی طریقہ لے کر کنارے پر ہو گیا۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پہ جو یہ کر رہے ہیں؟ جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کوئی رحمت ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی سیلری بڑھتی ہے، پروموشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چوڑے۔ اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں، اور صرف مایوس نہیں ہوتے، فلاں نے جادو کروا دیا، فلاں تو میرے گھر پہ نظر لگا کے بیٹھا ہے، اور خود جو نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، بھی مفت میں جو نا راشن کی بالٹی میں سے لال مرچیں ڈھک کر کے ختم ہو جاتی۔ کہاں سے آیا لال مرچوں سے نظر اتارنے کا طریقہ؟ مرچیں بھی ضائع، دینا رزق کا حساب اللہ کو۔ پھر جو برنر کے اندر اس کا سارا جو نا راکھ جمع ہوتی ہے، پھر کچھ سال بعد برنر بھی ٹھیک کروانے کے پیسے دو۔ یعنی کہ آپ کو ہمیں حدیث پر مضبوطی نہیں ہے، جبکہ نظر بد کی باقاعدہ حدیث میں دعائیں موجود ہیں، وہ یاد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اور فطور کیا ہے؟ جب تک ایسے نظر نہیں اترے گی نا، میں نے کہا تھا میری بچی کو نظر لگتی رہے گی، یعنی کہ اتنا کمزور عقیدہ۔ اور گھر کے بڑے کہہ رہے ہیں ہاں نا اتارو نا نظر، تو بھائی وہ اگر بہو یا بیٹی بول رہی ہے ہاں اتاری ہے، ان لفظوں سے اتاری جس سے رسول اللہ حسن حسین کی اتارتے تھے۔ تو یہ مرچوں والی زبیدہ کا ٹوٹکا زیادہ پیارا یا میرے نبی کا طریقہ پیارا؟ انڈے توڑ دو، پانی وار دو، چھری اندر سے گھسیڑ دو، پتہ نہیں کیا کیا کر لو نظر اتارنے کے لیے، الٹے لٹک جاؤ، لیکن جو رسول اللہ کی حدیث میں طریقہ ہے وہ سیکھنے کو میں تف کہتی ہوں جس گھر کے بڑے تیار نہیں، حدیثیں ان کے سامنے قبول کرنے کو تیار نہیں، ابا اماں کا طریقہ زیادہ سمجھ آتا ہے۔ اسلام میں کوئی نظر بازیوں کے لیے یہ سارے کام نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یا تو مایوس ہونے لگتے ہیں، ناشکری کرنے لگتے ہیں، یا لوگوں پہ وہ ہماری ایک مثال دی جاتی نا کہ ایک لڑکی گئی شادی ہال میں، دبا کے کھایا، اوور لوڈ کر کر کے کھایا، اور گھر آ کے طبیعت خراب ہونے لگی تو اماں کہہ رہی کہا تھا لال جوڑا نہیں پہننا، چاچی تمہیں دیکھ کے ہی جا رہی تھی نظر لگ گئی۔ تو وہ جو بھر بھر کے کھانے اوور لوڈ کر کے کھائے تھے اس سے پیٹ نہیں خراب ہوگا تو کیا خراب ہوگا؟
اپنی ہر کمی کو کس پہ چپکا دیتے ہیں؟ نظر رکھنے۔ اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل اچھا، اور جب ان کے اپنے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یک وہ مایوس ہونے لگتے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے اور جس کا چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پس اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ رشتہ داروں کا کیا حق ہے ہم پر؟ صلہ رحمی، ان کی خوشی غمی کا حصہ بننا، ان کی دعوت کو قبول کرنا۔ اسلام میں ایک مسلمان کے جو حقوق ہے نا، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ دعوت قبول کی جائے۔ یہاں چوڑے ہو جاتے ہیں اگر دعوت دے دی جائے تو، شاید کمزور سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے گھر کون جائے گا دعوت دے۔ ایون یہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے اگر آپ کو کوئی شرعی ولیمے کی دعوت دے جس میں کوئی غیر شرعی کام نہ، آپ کو پتہ ہے کہ اس گھر کی تقریبیں کیسی ہیں، شرعاً جائز تقریب ہے، تو آپ اگر ولیمہ اٹینڈ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اللہ یہ کہ ہاں آپ بیمار تھے، اور پھر ہمارے یہاں تو کس لیے شادیوں میں نہیں جایا جاتا، میرے پاس دینے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ رسم کہاں سے آئی ہے؟ کسی بچے کو دیکھو تو اس کو کچھ دو، دلہن کو دیکھو تو اس کو کچھ دو، شادی میں جاؤ تو ضرور بند لفافہ دو۔ ضروری ہے کیا؟ ہاں پسندیدہ ہے ہدیہ دینا۔ خود بتائیں کسی شادی میں آپ کی ہمت بن پائے گی اگر پیسہ نہ ہو یا کوئی تحفہ نہ ہو؟ لیکن دعوت ہے پھر کوئی شرن ولیمہ ہے، صرف اس لیے کہ میرے پاس دینے کو پیسے نہیں ہیں یا چیز نہیں، میں ولیمہ چھوڑ دوں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ گناہ کر لیا۔ اسلام میں ہدیہ یا ہبہ کبھی کسی چیز کی شرط رکھی ہی نہیں ہے اللہ نے۔ تم نے کیوں ولیمہ اٹینڈ نہیں کیا؟ اس لیے کہ پیچھے والے بھی کون سے جو ہے نا ولیمہ سوچ سمجھ کے، ہاں جو ایمان والے ہیں وہ نہیں قبول کرتے تحفے، وہ نہیں شرطیں لگاتے تحفوں کی، یا تو پہلے سے رشتہ ڈن ہوتا ہے، فلاں تم کیا دو گی میری بیٹی کو، مطلب خاندانی بھکاریوں والا کام شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کس نے کہا تھا اتنا پیسے لگاؤ کہ رات میں لفافے کاؤنٹ کر رہے ہو، اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، او ہو اتنے نہیں آئے جتنے لگ گئے۔ یہ تو لیول ہے ہماری خوشی کی تقریبوں کا۔ اسلام ایسی شادیوں کا نام نہیں ہے، اسلام بہت سمپل، بہت پیارا دین ہے ہمارا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رشتہ داروں کو حق دو، مسکین اور مسافر کو ان کا حق دو۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، اور اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے بڑھتی ہے جبکہ آپ کا 2.5 کم ہو رہا ہے، اور سود میں آپ کو 2.5 ایکسٹرا مل رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میری نظر سے دیکھو یہ کم ہوگا اور یہ بڑھ جائے۔ اور ایسا ہی ہے، سودیوں کے مال سے برکت ختم ہو، سود لینے والا ہو یا دینے والا ہو۔ اور جو لوگ سود پہ پہنچتے ہیں نا، اور جب ان سے انویسٹیگیٹ کیا جائے، باجی زکوٰۃ کے پیسے سے سود اتروا دے، اچھا ٹھیک ہے کرتے ہیں، لیا کیوں تھا سود؟ اکلوتے بھائی کی شادی تھی، کیا کہنے، سب کہیں گے کہ میں نا غیر برادری میں شادی ہو کر گئی تھی نا، اگر میں اچھے جوڑے نہیں پہن کے جاتی تو مجھے بہت تانے ملتے۔ تو بدبخت تو اسی کے لیے سود رہ گیا تھا، اور پھر کم عقلو اس کے لیے زکوٰۃ مانگ رہے ہو، یعنی اللہ کے ایک حکم توڑ کے دوسرے حکم سے فائدہ اٹھا رہے ہو۔ اتنا دین کے ساتھ کھلواڑ لوگوں کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میں کہتی ہوں شادیوں میں، باراتوں میں مسینیاں بنانا، ٹرنک کے ٹرنک بنانے پہ کس بات کی زکوٰۃ؟ اس دن تو مس سائمہ کلیئر بول کے گئی، بارات کے لیے، مائیوں منڈپ کے لیے کس بات کی زکوٰۃ کے پیسوں سے شادیاں کرنی؟ کیوں دے؟ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ لیکن دعا کریں کہ اللہ ہمارے ماحول میں مرد بھی تو ایسے پیدا کر دے جو ایسی لڑکیاں لے جانے کو تیار ہو جائیں۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ بالا و برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ نہ خشکی میں امن باقی ہے اور نہ تری میں امن باقی ہے۔ دیکھ لیں ہم لوگ نے ایکویٹک لائف کتنی ضائع کر دی، سی اینیملس کی جو زندگی ہے۔ چونکہ مجھے بہت زیادہ چیزیں پلاسٹک کی استعمال کرنی ہے، میں نے بہت زیادہ پلاسٹک کی فیکٹریاں بنوا دی، ٹھیک ہے۔ اب ان پلاسٹک فیکٹری کا جو گند ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنی مچھلی کی بدوائیں لگ رہی ہیں ہم لوگ، جو اپنے گھر کا گرم اے سی، ٹھنڈا اے سی چلا کے میں نے ماحول میں جو گرمی اتار دی، اس کا اثر کہاں جا رہا ہے؟ گلوبل گرمی بڑھتی جا رہی ہے۔ اپنے سولر پینل لگانے کے چکر میں
پورے کراچی کو جو گرمی میں جھونک دیا. انسان کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کیسے کیسے فساد برپا کر رہا ہے. صرف اپنا خوبصورت فرنیچر بنانا ہے, چنیوٹی لکڑی کا بنانا ہے, کتنے درخت کاٹ دیے. جب ایک درخت کٹتا ہے تو کتنے آشیانے اجڑتے ہیں اس کے اندر, اور صرف کس لیے کہ مجھے ٹیبل, کافی ٹیبل لکڑی والا چاہیے. ٹیشو پیپر دیکھ لیجئے, خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا. اور تو اور چھوڑے, ایک چھوٹی سی مثال دوں, جمائرہ کے نام سے جو غلط سے جمیرہ یا جمائرہ ہے دبئی میں, ٹھیک ہے, کیا صحرائی زمین ختم ہو گئی دبئی میں, لینڈ اسپیس ختم ہو گئی, لیکن ان دبئی والوں نے جا کر اپنا پورا ایک ٹاؤن جو ہے وہ سمندر میں بنایا ہے. اور جب انہوں نے سمندر میں ٹاؤن بنایا ہے وہ والا, بڑے بڑے بالی ووڈ لالی ووڈ کے سٹارز اور کرکٹرز کے گھر ہے اس میں, وہ بنا کیسے, اتنی مٹی ڈالی گئی ہے اس کے اندر کہ کیا ہوتا ہے سمندر میں کیسے رکے گی مٹی, پتہ نہیں کیا کیا سلاخیں تو سریے تو پتہ نہیں کر کے, کیا جی ہم سمندر پہ رہیں گے تو کیا نیچے جو اللہ کی بے زبان مخلوق ہے کیا وہ ایزا میں آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی. خشکی میں بھی تم نے فساد پھیلایا اے انسان, اور تری میں بھی فساد پھیلایا. اب بھاگ رہے ہیں, اب جب سونامی کی ٹینشن ہوگی تو دوڑ کے پھر اللہ کیا کہتے ہیں, مت بھاگو اور کزو, واپس جاؤ اپنے گھروں میں جن میں تمہارے بڑے دل لگا کرتے تھے. یہ آیت اتنی کوئی زبردست ہے نا, ظاہر الفساد فی البر والبحر, جنگیں تم نے کی, دھماکے تم نے کیے, بے حیائی تم نے کی, سب کر کے تم نے خشکی میں بھی فساد کر دیا اور تری میں بھی فساد کر دیا. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی سے, تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا, شاید کہ وہ باز آئیں. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو زمین میں چل پھر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہوا, ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. اے نبی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں, قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے, اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں, تاکہ اللہ ایمان لانے والوں پر اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے. یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے, اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا, وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئیں, پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا, اور ہم پر حق تھا کہ مومنوں کی مدد کریں. اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے, وہ بادل اٹھاتی ہیں. یہ سارا میکنگ آف کلاؤڈ کا جو پورا فینومینا ہے نا, اٹس آل مینشنڈ ہیئر. اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے, پھر وہ کیا کرتی ہیں, بادل اٹھاتی ہیں, پھر ان بادلوں کو آسمان پر پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے, اور پھر وہ انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے. دیکھیں تو صحیح, کبھی اتنا بڑا بادل اور کبھی اس بادل کے کیک کی طرح چھوٹے چھوٹے پیس بن جاتے ہیں. پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادلوں میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں. یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں, حالانکہ اس کے نزول سے وہ پہلے مایوس ہو رہے تھے. دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کی مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے. یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے, اور یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کی بڑی پیاری تفسیر کی گئی ہے قرآن سے. جب ہدایت کی ہوائیں چلتی ہیں نا, وہ گھر گھر سے ایمان والے بندوں کو جمع کر لیتے ہیں. کس کس گھر تک دعوت نہیں گئی قرآن کی. پھر کچھ خاص ہوتے ہیں جو دین کی ہوا کے زور پر جمع ہوتے ہیں, پھر بادل بن جاتے ہیں, یہاں ایک جگہ آ کر سیکھتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں, ٹکڑیوں میں اپنے اپنے گھروں میں پلٹ کے دین سکھاتے ہیں. یہ ہے وہ لوگ جو, کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار بارش کو وحی سے تشبیہ دیتا ہے, وہ ایسے وحی لیتے ہیں, سمیٹتے ہیں, پھر اس میں سے بارش نکلتی ہے, پھر خیر نکلتا ہے, اور پھر مردہ دل جو ہیں وہ اس سے زندہ ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم ایسی ہی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کر کے رہ جاتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو پکار لگا سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. جو پیٹھ پھیرے چلے جا رہے ہیں, اور نہ تم ان اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کے راہ راست
دکھا سکتے ہو، تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت میں تمہاری پیدائش کی ابتدا کی۔ بچے کی پیدائش کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ انتہائی کمزوری سے۔ پیٹ میں جو کمزوری ہے سو ہے۔ ایک بچہ دنیا میں آ جاتا ہے کمزور ہوتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ خود سے کروٹ لے سکتا ہے، نہ خود کو گرنے سے بچا سکتا ہے۔ تمہاری پیدائش کی ابتدا کس سے ہوئی تھی؟ ضعف سے، کمزوری سے۔ پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر تم کچھ چلنے والے، گردن ٹکنے والے ہو گئے، پھر اس قوت کے بعد وہ پھر تمہیں ضعیف کر کے بوڑھا کر دے گا۔ کیسے اللہ تعالیٰ دانا دانے سے انگور، انگور سے واپس کشمش بنا دیتا ہے۔ ہر جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پہ نظر رکھے ہے، میں طبقاً دھیرے دھیرے اللہ کے دیے ہوئے پیٹرن پہ چل رہی ہوں۔ میرا جسم تو ایٹ لیسٹ اسی کی بات مانتا ہے۔ جب تک وہ چاہتا ہے کمزوری رہتی ہے، پھر وہ چاہتا ہے قوت دیتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے ساری قوتوں کے بعد واپس کیا کرتا تھا؟ پھر ضعیفی آ جاتی ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں تو تم ضرور حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی حشر ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے۔ پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ یہاں الحمدللہ ہماری سورہ روم کمپلیٹ ہوئی، اس سے آگے سورہ لقمان شروع ہوگی۔